بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 146 اور جس کا عنوان ہے فرمائے کہ باب اللعان، یعنی وہ انسان جو کہ دوسروں پر ہمیشہ لعنت ملامت کیا کرتا ہو۔ اور یہ عنوان قائم کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ انسان جو کہ ہمیشہ دوسروں پر ناحق لعنت بھیجا کرتا ہو تو وہ اپنے برے انجام کو یاد رکھے، اور یہ کہ بھیانک انجام کو ذہن نشین رکھتے ہوئے وہ اس چیز سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 317، اور یہ حدیث ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور اس بارے میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا ينبغی للصدیق ان یکون لعانا، صدیق کو کسی صورت یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دوسروں کو لعنت کیا کرے۔ اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ صدیق کے معنی یہ ہے کہ بہت ہی سچا انسان، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل شدہ ہر حکم، ہر خبر اور یہ دین اسلام، اس بارے میں وہ انسان جو کہ ہر قسم کے شک و شبہے سے بالا تر ہو کر ہمیشہ تصدیق ہی کیا کرتا ہو، سچا ہی سمجھتا ہو، برحق سمجھتا ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو، تو یہ معنی ہے صدیق کے۔ فرمایا قرآن کریم میں والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی دل کی گہرائیوں سے ایمان قبول کیا، وہ لوگ کہ جن کے دلوں کی گہرائیوں میں یہ ایمان راسخ ہو چکا ہے کہ وہاں تو صرف ایمان ہے، وہاں کوئی شکوک و شبہات کا کوئی گزر نہیں ہے۔ تو اس قسم کے لوگ یعنی جو حقیقی اور خالص مؤمن ہیں، فرمائے کہ اولئک هم الصدیقون، یہی صدیق ہیں، یہی سچے ہیں، اور یہی حقیقی معنوں میں تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ جو کہ صدیق ہیں، فرمائے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بلند ترین مقام و مرتبہ جو عطا کیا جانے والا ہے، تو اسی مقام و مرتبے میں سے ایک چیز بطور مثال یہ کہ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ اپنے رب کے سامنے گواہی دینے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن وہاں حشر کے میدان میں اور اللہ کی عدالت میں طلب کیا جائے گا کہ آؤ، آج ہماری طرف سے تمہیں اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے کہ تم بہت سے لوگوں کے بارے میں گواہی دو آج ہمارے سامنے کہ دنیا میں یہ فلاں یہ کام کیا کرتا تھا اور فلاں اس قسم کے کام کیا کرتا تھا، یوں گواہی دینا۔ اگرچہ اللہ کو خوب علم ہے ہر انسان کے بارے میں، ہر انسان کا چھوٹا یا بڑا عمل، اچھا یا برا،
عمل اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے ہر ایک کے ہر قول و عمل کے بارے میں، لیکن تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ گواہوں نے گواہی بھی دی ہے، تو حجت قائم کرنے کی غرض سے وہاں بہت سے لوگوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ آؤ گواہی دو۔ تو یہ حضرات جو کہ دنیا میں صدیق ہیں، انتہائی سچے ہیں، اور ان کا ایمان انتہائی سچا ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے ان کا ایمان پاک اور منزہ ہے، تو انہیں وہاں گواہ بنایا جائے گا، جو کہ یقیناً بہت بڑا شرف ہے۔ اب اگر کوئی انسان دنیا میں دوسروں کو لعنت کیا کرتا ہو، طعنے دیا کرتا ہو، بد دعائیں دیا کرتا ہو، اور اس قسم کی باتیں کیا کرتا ہو کہ جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا اور اذیت کا سبب بن جایا کرتی ہوں، تو دل دکھانے والی باتیں، لعنت، ملامت، تو پھر یہ انسان وہاں قیامت کے دن دوسروں کے حق میں کس طرح گواہی دے گا؟ تو یوں اس مقام و مرتبے سے اور اس عظیم ترین شرف اور اعزاز سے یہ محروم رہ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی بات کو سوچتے ہوئے شاید اللہ کرے کہ ہماری ایمانی کیفیت اللہ کرے کہ اتنی عمدہ ہو جائے، کاش کہ شاید ہمیں بھی اللہ کرے کہ وہاں اللہ کو یہ بات منظور ہو ہمارے لیے کہ ہمیں بھی اس شرف سے نوازا جائے کہ اے فلان چلے آؤ، فلاں کے حق میں گواہی دو، فلاں کے لیے ہمارے سامنے سفارش کرو، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ لہذا شاید اللہ کرے کہ ہم اور آپ اور تمام ناظرین کرام، شاید ہمیں بھی اللہ کرے کہ یہ اعزاز نصیب ہو جائے، کاش۔ تو پھر اس مقصد کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہاں جب لوگوں کے لیے اچھی باتیں اور گواہی اور سفارش کی باتیں کرنی ہے اللہ کے سامنے، تو پھر دنیا میں بھی ہماری زبان سے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھی بات ہی نکلنی چاہیے، تاکہ وہاں اللہ کی عدالت میں ہمیں یہ مقام نصیب ہو جائے کہ ہمیں طلب کیا جائے کہ اے فلان چلے آؤ، جس کے بارے میں چاہو اچھی گواہی دے دو، سفارش کر لو۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 318۔ فرمایا کہ عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال ما تلاعن قوم قط الا حق علیہم اللعنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کا مزاج یہ بن چکا ہو کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجا کرتے ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ واقعی ان پر لعنت پڑ جائے گی۔ یعنی بہت سے لوگ کہ ایک بستی والے ہیں، ایک محلے والے ہیں، یا رشتہ دار ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں، یا ایک گھر ہے، گھر کے اندر جو اس گھرانے کے افراد ہیں، یا کسی جگہ دفتر میں آفس میں کام کاج کرنے والے وہ ساتھی، اٹھتے بیٹھتے بس عادت بن گئی ہے، مزاج اس قدر فاسد ہو چکا ہے، اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ کوئی احساس ہی نہیں باقی بچا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ زبان سے کہ لعنت لعنت، ارے تم پر لعنت، فلاں پر لعنت پڑ جائے،
یوں ہمیشہ ہر بات میں موقع بے موقع جو ایک دوسرے پر لعنت کیا کرتے ہیں تو انجام کیا ہوگا؟ بہت ہی بھیانک انجام ہوگا۔ وہ یہ کہ واقعی اللہ کی طرف سے ان سبھی پر لعنت ڈال دی جائے گی، جب خود ہی حال یہ ہے کہ صبح شام ہر وقت زبان سے جب خود ہی لعنت چاہتے ہیں، لعنت مانگتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ تم پر لعنت، ارے لعنتی، جواب میں وہ کہتا ہے کہ ارے لعنتی، ارے ملعون، یوں اس قسم کے الفاظ کے کہتے ہوئے بھی انسان کو شرمندگی محسوس ہو۔ لیکن ایسا ہے، یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ غصہ تو الگ بات ہے، ہنسی مذاق میں اور پیار میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیار کا انداز ہے کہ ہم آپس میں اتنے بے تکلف ہیں کہ پیار میں بھی گالی بکتے ہیں، گالی کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو خود ہی رات دن جب اپنے لیے لعنت مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کو کہتا ہے کہ ارے لعنتی، وہ اسے کہتا ہے کہ ارے لعنتی، خود ہی تو مانگ رہے ہیں رات دن، تو انجام یہ ہوگا کہ واقعی لعنت پڑ ہی جائے گی۔ لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے 147، اور اس کا عنوان ہے، فرمائے کہ باب من لعن عبدہ فاعتقہ، اگر کسی نے اپنے غلام کو کبھی لعنت کر دی ہو تو اسے چاہیے کہ اب اسے آزاد کر دے۔ اور یہ ہمارے سامنے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 319، فرمائے کہ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان ابا بکر رضی اللہ عنہ لعن بعض رقیقہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار کسی بات پر ناراض ہو جانے کی وجہ سے اپنے ایک غلام پر لعنت بھیج دی، اسے یوں کہہ دیا کہ تم پر لعنت ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، یا ابا بکر اللعانون والصدیقون کلا ورب الکعبہ مرتین او ثلاث، فرمائے کہ اے ابو بکر، کیا صدیق بھی کبھی کسی کو لعنت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کعبہ کے رب کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ صدیق کبھی کسی کو لعنت نہیں کر سکتا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتین او ثلاث، 2 یا 3 بار دہرائی کہ صدیق بھی کسی کو لعنت کر سکتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، کعبے کے رب کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی تنبیہ فرمائی شدید ترین الفاظ میں کہ اے ابو بکر، آپ نے بہت غلط کام کر ڈالا ہے۔ فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِ، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شدید ترین تنبیہ اور یہ نصیحت سننے کے بعد اثر یہ ہوا کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی دن اپنے چند غلام آزاد کر دیے۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فوری طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، لا اعود، آج کے بعد میں کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، یعنی کبھی کسی کو لعنت نہیں کروں گا آج کے بعد۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں ہمارے لیے
اور تمام امت کے لیے جو قیمتی ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کو لعنت کرنا، طعنہ دینا، بد دعا دینا، یہ چیز ان کے مزاج میں نہیں تھی۔ ان کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند ترین تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمام امت میں، بلکہ یہی آخری امت ہی نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں بھی، آج تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، تمام انبیاء کی تمام امتوں میں، تمام امتیوں میں سب سے بلند ترین مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے۔ لیکن ایک بار ان کے کسی غلام نے کوئی ایسی بری حرکت کی کہ یہ سمجھے کہ اب تو یہ اس قابل ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، تو اسے لعنت کر دی، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ صدیق، اور پھر یہ کہ لعنت بھیجے کسی پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تنبیہ پر نتیجہ کیا ظاہر ہوا، ان پر کیا اثر ظاہر ہوا۔ فوری طور پر بغیر کسی حیل و حجت کے کوئی اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے رسول یہ ایسا بدترین انسان، اس نے مجھے یوں ستایا، یوں نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ، کوئی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فوری طور پر سر تسلیم خم کیا اور خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کہوں گا۔ اور مزید یہ کہ فوری طور پر نہ صرف یہ کہ وہ ایک غلام، بلکہ اس کے ساتھ دیگر چند غلاموں کو بھی انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہہ کر مخاطب کیا گیا، تو اس سے یہ بات واضح و ثابت ہو گئی خوب اچھی طرح کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ واقعی صدیق ہی تھے، یعنی وہ انسان کہ جس کے دل میں ایسا بلند ترین ایمان ہو، ایسا حقیقی اور کامل ترین ایمان کہ جہاں شکوک و شبہات کا کوئی وجود نہ ہو، صرف ایمان ہی ایمان ہو۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔